اللہ کے بندے اور اس کے رسول پر درود و سلام جس نے اجتماعیت پر زور دیا، جنہوں نے دین کی دعوت دینے کا حکم اور ایمانداری کا حکم دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ منافرت اور عدم اجتماعیت سے منع فرمایا، جو اہل توحید ہیں وہی کامیاب ہوں گے۔ آپ ختم النبیین ہیں، جو اطاعت پر ابھارتی ہے اور ممنوعات سے روکتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے وہ خوف سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ صرف اس سے ہی ڈرا جائے۔ اہل توحید اور اہل نجات ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ دنیا بھر کی چیز ختم ہو جائے گی مگر اللہ باقی رہے گا۔ مختلف رنگوں اور زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ہمیں تفرقہ بازی سے روکا گیا، ایک دن میں 5 نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا۔ نماز دین کا رکن ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ رسول پر، آخرت پر اور فرشتوں پر ایمان لایا جائے۔ احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی یوں کی جائے جیسے ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ تفرقہ بازی سے جانوں، مالوں اور عزتوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ مسلمان باہمی محبت و مودت میں ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ نے حسن اخلاق کا حکم دیا، معاف کرنے اور صلہ رحمی کی تاکید کی۔ اللہ تعالیٰ حسن اخلاق اور باہمی محبت کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحم کرنا تھی۔ بیویوں، بچوں اور والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم، لونڈیوں اور ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم۔ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے وہ پسند نہ کرے دوسروں کے لیے پسند نہ کرتا ہو۔ بلا تحقیق خبروں کو نشر و اشاعت نہیں کرنا چاہیے، اس سے اجتماعی امن خراب ہوتا ہے۔ اسلام نے محبت و مشاورت سے مسلمانوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں میں جھگڑا ہو تو صلاح کروانی چاہیے، قرآنی حکم ہے۔ اسلام نے حکمرانوں کی ہی حقوق مقرر فرمائے ہیں اور ان کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ حجاج کو چاہیے کہ اپنے آپ کو یہاں عبادت کے لیے وقف کر دیں، ایک دوسرے کے ساتھ آسانیاں نصیب فرمائیں۔